اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا، اور آپ کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا کو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے محفوظ کروایا۔ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں، کافی ساری احادیث کتابوں کے اندر، خاص طور پر شمائل ترمذی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے۔ آپ کے قد کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا مربوع قد لیکن یطاول جارہ، کہ آپ کا درمیانہ قد تھا لیکن کسی قدر لمبائی کی طرف مائل تھا۔ میرے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ کوئی بڑے سے بڑے قد والا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تھا تو حضور کا قد اس سے بڑا دکھائی دیتا تھا اور اس کا قد چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ان کا قد کافی بڑا تھا۔ جب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر لگتے تھے، لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اونچا دکھائی دیتا تھا اور ان کا قد نیچا دکھائی دیتا تھا۔ اس طرح حضور کے رنگ کے بارے میں احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں ازہر اللون، کہ سفید اور سرخی مائل، جیسے گولڈن، بڑا خوبصورت، سفیدی کے اندر سرخی جیسے ہلکی ہلکی مکس ہوئی ہوئی ہو، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا۔ اور آپ کی بدن کی ساخت کے بارے میں فرماتے ہیں لیس الحزام ولا شحم، نہ آپ بالکل دبلے پتلے تھے نہ بہت زیادہ موٹے تازے تھے، بلکہ گھٹا ہوا اور بنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا۔ آپ کا سر مبارک عظیم الہامہ، اعتدال کے ساتھ ہلکا سا بڑا سر تھا، اعتدال کے ساتھ ہلکا سا بڑا سر تھا، اور آپ کا چہرہ مبارک یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر وفیہ تدویر، کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہو اور وہ چمک رہا ہو، اور کسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، بالکل گول نہیں، کسی قدر ہلکا سا گولائی کی طرف مائل تھا۔ یہ آپ کے چہرے کے بارے میں صحابہ لکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رجل الشعر لیس بجعد ولا سبط، کہ آپ کے بال خمدار، ہلکے ہلکے گھنگریالے، بہت زیادہ بھی نہیں، ہلکے ہلکے گھنگریالے تھے، ایسے جیسے سمندر کے اوپر ہلکی ہلکی لہریں ہوتی ہیں اور ادھر سے سورج کی اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے تیل لگایا ہوا ہوتا تھا اور جب روشنی اس کے اوپر پڑتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے سمندر کے اوپر لہریں چل رہی ہوں۔ ایسے خوبصورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، زلف مبارک تھی۔ اور آپ کے دانت کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اسنانہ قد انفرج اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایاہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تھے تو آپ کے درمیانے دانتوں کے درمیان ہلکا ہلکا فاصلہ تھا، ان کے اندر سے گویا کہ نور دکھائی دیتا تھا۔ بلکہ ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، اندھیرا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ گھر کے اندر ڈھونڈ رہی تھی، ہاتھ پھیر رہی تھی زمین پر، تو میرے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی ہے۔ تو آپ ایک دم مسکرائے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلا اور وہ سوئی کے اوپر پڑا، جس سے وہ چمکی، تو حضرت عائشہ نے فوراً اٹھا لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان ہلکا ہلکا سا فاصلہ تھا اور اس کے اندر سے نور چھن چھن کر باہر نکلتا تھا۔ آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی، چوڑی، صاف ستھری۔ اور آپ کی ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین لہو نور یعلوہ، یہاں سے ہلکی سی پتلی آگے کو اٹھی ہوئی، یہاں سے ہلکی سی آگے کو اٹھی ہوئی۔ یہاں پر صحابہ لکھتے ہیں کہ نور ہر وقت ایسے 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 چمکتا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پر۔ یوں تو پورا ہی چہرہ نورانی تھا، یہاں کا نور ایک علیحدہ سے نظر آتا تھا، ہلکے ہلکے ایسے ڈگمگاتا رہتا تھا، چمکتا رہتا تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کے بارے میں ہے ادعج اشکل احور اکحل، سیاہ آنکھ، ڈیلا بالکل سیاہ اور پتلی سفید بالکل، اس کے اندر ہلکے ہلکے جیسے سرخ رنگ کے ڈورے پیرو رکھے ہوں۔ اور ابرو مبارک ازج الحواجب کان حواجبہ کالقوس، آپ کے ابرو خمدار تھے، گول جیسے قوس قزح ہوتی ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں وہ دراز تھی، لمبی تھیں، اذهب الاشفار،
عربی کے الفاظ آتے ہیں اذهب الاشفار، لمبی لمبی پلکوں والے تھے آپ، اور آپ کے رخسار مبارک سہل الخدین، نہ زیادہ ہوئے ابھرے ہوئے نہ بالکل پچکے ہوئے، بلکہ درمیانے آپ کی گال مبارک تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، گنجان داڑھی تھی۔ آپ کی گردن کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کأن عنقہ جدید الدمیۃ، گویا کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ مورتی کی گردن جیسے سراہی ہوتی ہے، لمبی سی خوبصورت چمکدار سفید، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک تھی۔ اور آپ کے دونوں کندھوں کے بارے میں آتا ہے المنکبان وصدرہ اذا عرضت بین کتفہ خاتم النبوہ، کہ آپ کے دونوں کندھے مبارک جو ہیں چوڑے تھے، اور سینہ مبارک چوڑا تھا، اور یہاں پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو ہلکی سی ابھری ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ہلکے ہلکے بال مبارک تھے، اور سینے سے لے کر آپ کے جو ہے ناف تک ایک بالوں کی ہلکی سی لائن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لائن جو ہے وہ آ رہی تھی۔ اور ہاتھوں کے بارے میں الفاظ آتے ہیں طویل الزندین اشعر الذراعین، کہ لمبے بال، لمبے ہاتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے ہاتھ، انگلیاں لمبی اور مضبوط، انگلیاں کشادہ تھیں، ہتھیلی آپ کی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فراخ دل ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی دنیا کے اندر نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ تو آپ کی کلائی مبارک بھی بڑی مضبوط تھی، اور آپ کے جو ہے ہتھیلی وہ مبارک وہ چوڑی تھی، اور آپ کی انگلیاں مبارک لمبی تھیں۔ آپ کسی کی طرف بھی انگلی سے اشارہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ پورے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے قدم مبارک کے بارے میں شسن القدمین قدماہ وسعا، اس کے الفاظ لکھے ہیں کہ قدم مبارک آپ کے جو ہے وہ سخت کشادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قدم اٹھا کر چلا کرتے تھے، زمین کے اوپر قدم گھسٹتے نہیں تھے، جوتے گھسا کر نہیں چلتے تھے، بلکہ قدم مبارک اٹھا کر چلتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ہلکی سی کمر جھکی ہوئی ہوتی تھی، ہلکا سا جھک کر عاجزی والے انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اور آپ کے جوڑوں کے بارے میں، جسم کے سارے جوڑوں کے بارے میں لکھا ہے کہ فخم القرادیس جلیل المشاش، کہ آپ کے جتنے بھی جوڑ تھے وہ مضبوط تھے، آپ کی ہڈی مضبوط تھی۔ اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً ہر نبی کو 40 مردوں جتنی طاقت دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر چیز کو محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا اور حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ لوگوں جیسے تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔